السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے۔ ناظرین کرام، میں نسیم اختر مراد آبادی آپ کی خدمت میں اس موضوع کے ساتھ کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی جانب رحلت۔ آپ اس سے پہلی ویڈیو میں سن چکے ہیں کہ حضرت امام حسین نے جب یزید کی بیعت سے انکار کر دیا تو یزید کی طرف سے بار بار اس بات کا مطالبہ ہو رہا تھا کہ آپ بیعت کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور آپ نے ارادہ کر لیا کہ اب میں مکہ مکرمہ چلا جاؤں گا۔ آئیے یہ پورا واقعہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ کس طرح سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ سے رحلت کر کے مکہ مکرمہ چلے جاتے ہیں۔ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، جب کوئی چیز یقیناً ہونے والی ہوتی ہے تو اس کے ہونے کے اسباب بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ امام عالی مقام کی شہادت کے اسباب اس طرح پیدا ہوئے کہ جب 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا اور یزید ان کا جانشین ہوا، تخت حکومت پر بیٹھنے کے بعد اس کے لیے سب سے اہم مسئلہ حضرت امام حسین، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم کی بیعت کا تھا، کیونکہ ان حضرات نے یزید کی ولی عہدی کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ علاوہ اس کے ان حضرات سے یزید کو یہ بھی خطرہ تھا کہ کہیں ان میں سے کوئی خلافت کا دعویٰ نہ کر دے اور ایسا نہ ہو کہ سارا حجاز میرے خلاف اٹھ کھڑا ہو۔ حضرت امام حسین کے دعوی خلافت کی صورت میں عراق میں بغاوت کا سخت اندیشہ تھا۔ ان وجوہ کی بنا پر یزید کے پیش نظر سب سے بڑا مسئلہ اپنی حکومت کی بقا اور تحفظ کا تھا، اس لیے اس نے ان حضرات سے بیعت لینا ضروری سمجھا۔ چنانچہ اس نے ولید بن عقبہ جو گورنر مدینہ تھے، حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خبر دی اور ساتھ ہی ان حضرات سے بیعت لینے کے لیے سخت تاکید کا حکم بھیجا۔ اب کس طرح سے گورنر مدینہ ولید بن عقبہ نے حضرت امام حسین کو بلایا اور حضرت امام حسین نے بیعت سے انکار کر دیا، یہ ساری بات آپ پچھلی ویڈیو میں سن چکے ہیں۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ولید کے پاس سے واپس آئے تو واپس آنے کے بعد میں حضرت امام حسین سخت کشمکش میں مبتلا تھے۔ یزید کی بیعت آپ کو قلبی طور پر سخت ناپسند تھی، کیونکہ وہ نااہل تھا اور اس کا تقرر بھی خلفائے راشدین کے اسلامی طریقہ انتخاب کے بالکل خلاف اور غیر شرعی طور پر ہوا تھا، بلکہ آپ کے نزدیک یہ قیصر و کسریٰ کے طرز کی پہلی شخصی حکومت تھی، اس لیے آپ احتجاجاً اس کے خلاف تھے، اور دوسری طرف حالات اجازت نہیں دیتے تھے کہ آپ علی الاعلان اس کے خلاف آواز بلند کریں۔ ادھر عبداللہ بن زبیر طرح طرح کے حیلوں سے ولید کے قاصدوں کو ٹالتے رہے اور ولید کے پاس نہ آئے۔ دوسرے دن مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کو نکل گئے۔ ولید کا عملہ سارا دن ان کی تلاش میں سرگردہ رہا مگر وہ نہ مل سکے۔ ادھر شام کے وقت پھر ولید نے حضرت امام حسین کے پاس آدمی بھیجا۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت تو میں نہیں آ سکتا اور صبح ہونے دو، پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ ولید نے یہ بات مان لی اور آپ نے اسی رات اپنے اہل و عیال، عزیز و اقارب کو ساتھ لے کر کے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت کا ارادہ کر لیا۔ گھر والوں کو فرمایا کہ تم تیاری کرو اور آپ خود مسجد نبوی شریف میں روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر حاضر ہوئے۔ نوافل ادا کر کے جو ہی چہرہ رسول کے سامنے پہنچ کر دست بستہ سلام کے الفاظ ادا کیے، بے ساختہ آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔
جوار رسول سے دوری اور شہر رسول سے جدائی کے غم انگیز خیال آنے پر رقت طاری ہو گئی۔ یہی وہ شہر تھا کہ جس میں آپ نے عمر عزیز کا اب تک بیشتر حصہ گزارا تھا۔ بچپن سے اب تک اسی شہر کی پرنور فضاؤں اور معطر ہواؤں میں روز و شب کا سلسلہ رہا تھا۔ یہ شہر آپ کے نانا جان کا شہر تھا۔ آپ اس گلشن رسول کے مہکتے پھول تھے، مگر اب اس شہر میں آپ کا رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ اسی شہر میں آپ کی والدہ ماجدہ کا مدفن تھا۔ آپ کے بھائی اسی شہر میں آرام فرما تھے۔ اس وقت امام پاک کی کیا کیفیت ہوگی؟ وہ روضۂ رسول پر اپنے جذبات و احساسات کا اظہار کر رہے تھے، نانا جان کے روبرو اپنا احوال بیان کر رہے تھے۔ رات کے وقت امام عالی مقام نے سیدہ زینب سے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ آج رات جی بھر کے نانا جان کے روضۂ اقدس کی زیارت کر لیں، امی جان کی قبر انور پر فاتحہ خوانی کر لیں، نامعلوم پھر ہمیں یہاں پہنچنا نصیب ہو یا نہ ہو۔ چنانچہ دونوں بہن بھائی اور دیگر خاندان ہاشمی کے چند افراد حجرہ فاطمہ سے روضۂ رسول پر حاضر ہو گئے۔ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد عرض کیا، نانا جان ہم آپ کے روضۂ مقدس سے دور جا رہے ہیں۔ نانا جان میں وہی حسین ہوں جس کی خاطر سجدہ لمبا فرما دیا تھا۔ نانا جان میں وہی حسین ہوں جس کے لیے خطبہ آپ نے منقطع فرما دیا تھا۔ نانا جان میں وہی حسین ہوں جس کو اپنی گود میں آپ بیٹھایا کرتے تھے۔ نانا جان میں وہی حسین ہوں کہ جس کے رونے سے آپ پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ نانا جان میں وہی حسین ہوں جس کی خاطر آپ نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا تھا۔ نانا جان آپ کے مزار مقدس سے جدا ہونے کو جی تو نہیں چاہتا ہے، لیکن مجھے جانا پڑے گا عظمت اسلام کی خاطر، خدا کے دین کی خاطر، نبی کے نام کی خاطر۔ ناظرین کرام، روضۂ رسول پر درود و سلام پڑھنے کے بعد وہاں سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر انور پر حاضر ہوئے۔ سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد فاتحہ پڑھی۔ پھر جناب امام عالی مقام نے عرض کی، امی جان آج تمہاری قبر انور پر آخری سلام عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ امی جان تم نے قرآن پڑھ کر سلایا، درود پڑھ کر جگایا۔ امی جان آج تیرے ناز و پیاروں کا پالا ہوا مدینے سے دور جا رہا ہے، تیری تربت انور سے جدا ہو رہا ہوں۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ عرض کی، میری پیاری امی جان مجھے جانے کا غم نہیں، تیرا حسین موت سے نہیں ڈرتا۔ امی جان میں اس لیے رو رہا ہوں کہ نانا جان کا مدینہ چھوٹ رہا ہے، ماں کی قبر کی زیارت سے محروم ہو رہا ہوں، بھائی حسن کے قدموں سے دور جا رہا ہوں۔ پیاری امی، آپ نے کبھی کسی سائل کا سوال رد نہیں فرمایا۔ آج تیرا حسین تجھ سے فریاد کرتا ہے، میرا آخری سلام قبول فرما لیجئے، مجھے تسلی دے دو، میرے لیے دعا فرما دو کہ میں امتحان میں کامیاب ہو جاؤں۔ میری تھکی ہوئی باہوں پر میرا معصوم علی اصغر جب دم توڑ رہا ہو تو مجھے صبر و استقامت نصیب ہو، تیرے جوان علی اکبر کا لاشا دیکھ کر گھبرا نہ جاؤں، اور نانا جان کے دین کی خاطر ہر صعوبت اور مصیبت کو خندہ پیشانی سے برداشت کر سکوں۔ ناظرین کرام، جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزار انور پر حاضر ہوئے تو شاعر اس مقام کی منظر کشی اس انداز میں کرتا ہے کہ مزار مصطفیٰ پر شام ہوتے ہی امام آئے، اجازت کی غرض سے آخری کرنے سلام آئے، کہا رو کر سلام تاجدار عالم امکان، سلام سید عالم، سلام سرور ذیشان، ذرا دیکھو تو چہرے سے اٹھا کر گوشہ داماں، حسین ابن علی پر تنگ ہیں طیبہ کی اب گلیاں، ذرا حجرے سے نکلو اے مکین گنبد خضراء،
ذرا دیکھو تو اہل بیت پر ہیں سختیاں کیا کیا، یزیدی دور ہے اسلام ہے سرکار خطرے میں، نواسا آپ کا اس وقت ہے دشمن کے نرغے میں قرباں اے مجھے ناز و نعم سے پالنے والے، مصائب آنے والے دم زدن میں ٹالنے والے، ہماری بے کسی درماندگی کی لاج رکھ لینا، ہماری بے کسی درماندگی کی لاج رکھ لینا، ہمیں نظروں میں اپنی صاحب معراج رکھ لینا، بس اب قبلہ دی مجھ کو جانے کی اجازت دو، لب اطہر سے فرما دو حسین اب جاؤ رخصت ہو، مدینے سے شہ کونین کا نور نظر نکلا، وطن سے بے وطن ہو کر وطن کا تاجور نکلا۔ ناظرین کرام، مدینہ منورہ وہ شہر مقدس ہے جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سارے شہروں میں سب سے زیادہ محبوب ہے، جیسا کہ خود حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یقبض النبی الا فی احب الامکنۃ الیہ، یعنی کہ نبی اسی جگہ انتقال فرماتا ہے جو اسے سب جگہوں سے زیادہ محبوب ہو۔ یہ دن کتنے رنج و غم کا دن تھا کہ جگر گوشہ رسول فرزند علی و بطول جن کا سب کچھ مدینے میں ہے، مگر آج وہ مدینہ منورہ سے جا رہے ہیں اور ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں۔ اے نانا جان الوداع کہہ کر روتے ہوئے واپس ہوئے اور ڈوبتے ہوئے دل کے ساتھ مدینہ منورہ پر حسرت بھری نگاہ ڈالتے ہوئے مکہ معظمہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ یہ واقعہ 4 شعبان 60 ہجری کا ہے، جب آپ مکہ معظمہ پہنچ گئے اور آپ کی تشریف آوری کی لوگوں کو خبر ہوئی تو جوق در جوق آپ کی خدمت میں لوگ آنے لگے اور آپ کی زیارت کا شرف حاصل کرنے لگے۔ مکہ معظمہ میں آپ ایک پناہ گزی کی حیثیت سے مقیم رہے، نہ آپ نے یزید کے خلاف کسی سے بیعت لی اور نہ اپنی موافقت میں کوئی لشکر کی تیاری کی۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، کس طرح سے کوفیوں کے خطوط آئے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مسلم کو روانہ کیا کوفے کے لیے۔ انشاءاللہ تعالی آپ یہ تیسرے پارٹ میں سنیں گے۔